अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DGPR के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट उज़मा रुबाब। आज हम बात करने जा रहे हैं जश्न बहारा के इवेंट्स के हवाले से, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से और जारी रहेगा 12 मार्च तक। अब इस पूरे दिनों में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमें सारी तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल वाहिद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद जावेद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इवेंट है जश्न बहारा का, ये हर साल अरेंज होता है, लेकिन इस साल इस इवेंट में क्या डिफरेंट होने जा रहा है? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जश्न बहारा की जो एक्टिविटीज़ हैं ये गवर्नमेंट हर साल अरेंज कर रही है और एक तवातर के साथ होती चली आई हैं। लेकिन इस दफ़ा निगरान हुकूमत ने 2 ऐसी चीज़ें की हैं जो शायद पहले नहीं होती थी। एक तो ये कि जश्न बहारा की एक्टिविटीज़ जो हैं पहले सिर्फ लाहौर के जिलानी पार्क तक या लाहौर तक महदूद थी और बहुत महदूद पैमाने पे सेलिब्रेशंस होती थी। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि ये तकरीबात पूरे पंजाब में मुनक्कद की जाएंगी और पूरे पंजाब को जो है इसमें शामिल किया गया है और तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरे पंजाब के अंदर जो है सेलिब्रेट करने के अहकाम दिए गए हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इन तकरीबात के इनाकाद के लिए जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि कम से कम अखराजात हों, बल्कि एक बहुत जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसके तहत जो है गवर्नमेंट इन तमाम एक्टिविटीज़ को फ्री ऑफ कास्ट करने जा रही है। और इसमें डिपार्टमेंट्स या तो ख़ुद से कोई अखराजात कर रहे हैं या प्राइवेट पार्टनरशिप के तावन के साथ मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं जिनमें कल्चरल शोज़ भी होंगे, जिसमें मुशायरे भी मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें दीगर जो सकाफ़ती तकरीबात हैं ये सारी शामिल होंगी। तो इसके ये दोनों पहलू, एक इसमें जो किफ़ायत शुआरी का पहलू रखा गया है और दूसरा इसको चूँकि पूरे पंजाब तक रखा गया है, ये इस प्रोग्राम की इनफरादियत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी हमने एक इतना बड़ा देख रहे हैं इवेंट जो है वो गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जनरेट हो गई हैं और ये बड़ा एक अच्छा एक टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें एक तरफ PSL हो रहा है, एक तरफ आपका जश्न बहारा के इवेंट्स हो रहे हैं और बीच में ही आपका विमेन डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक साथ जनरेट हो गई हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी हामिद जावेद अवान साहब से। सर, आप ज़रा मुझे ये प्लीज़ बताइएगा, थोड़ी सी डिटेल बता दें इवेंट्स की कि ये इवेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं और किन किन डेज़ में हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने उज़मा आपने कहा और वाहिद साहब ने बताया कि ये पंजाब, आपको पता है कि जो महीना है मौसम बहार का, तो इस बहुत खुशियों भरा ये महीना और ये मौसम और त्यौहार होता है। और इस दफ़ा निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उन्होंने वाक़तन एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें हर तबका, हर शोबे के लोग, उनको वो तफरीहात मुफ्त हासिल हों। और आपने जैसे पूछा कि एक्टिविटीज़ जिलानी पार्क बिल्कुल मरकज़ी मकाम पे है रावल इस पे लाहौर में, और इसमें आप जो हमारी कल भी बात हो रही थी डायरेक्टर जनरल PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब से, उन्होंने बड़ी तफसीलात इस पर बताई और कि रोज़ाना की बुनियाद पे जिलानी पार्क में उन्होंने बताया कि 40 से 50 हज़ार लोग वहाँ आ रहे हैं। उस पार्क में आप फूड कोर्ट है, उसमें पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से आर्टिज़न्स हैं, आर्टिज़न एट वर्क, वहाँ पे खड्डी पे कपड़ा कैसे बनता है, गुड़ कैसे तैयार होता है, हमारे रवायती खाने कैसे हैं। फूड कोर्ट में लोगों को तफरीह के साथ साथ अच्छे खाने जो है वो भी मौके फराहम किया गया कि पंजाब की जो तहज़ीब व सकाफ़त है, खानों के हवालों से, रहन सहन के हवाले से, पहनावे के हवाले से, जो पहनावे होते हैं हमारे, और ड्रेसेस के हवाले से, तो वो एक अच्छा फोक जो उसका रंग बड़ा नुमाया नज़र आता है। वहाँ पे एक उन्होंने डेली एक म्यूज़िकल शो भी होता है, सूफ़ी नाइट भी होती है, वो फ़नकार परफॉर्म भी करते हैं और आम लोग जो कि तरसे हुए हैं इन तफरीहात के, तफरी सरगर्मियों के, उनको मौका मिलता है ओपन एयर में। बड़ी कामयाबी के साथ ये मेला जारी है और ये इंशाल्लाह 12 तारीख तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी और इसमें फ़नकार भी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें आर्टिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं और जो दस्तकार हुनरमंद हैं वो उन्होंने भी अपने स्टॉल लगाए हैं और उसमें मसनूआत भी शामिल हैं और लोग उसको भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। सर, ये तो आपने बता दिया जिलानी पार्क की एक्टिविटीज़ के हवाले से। यूजुअली देखने में आता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो जिलानी पार्क में ही हो रही होती हैं, वहीं पर ही फूलों की नुमाइश और फूड स्टॉल्स और सारी एक्टिविटीज़ वहीं जनरेट होती हैं एक एरिया में। लेकिन इस दफ़ा ये एक्सपेंडेड है, ऑल ओवर पंजाब है और फिर इवन लाहौर में भी डिफरेंट जगहों पर है। तो इस दफ़ा एक बड़ा इनोवेटिव सा दोबारा से एक कल्चर में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लकी रानी सर्कस जो है वो
اس کو ریوائیو کیا انہوں نے. گریٹر اقبال پارک میں یہ شروع کیا ہے, تو اس حوالے سے سر کچھ بتائیے. دیکھیے, جو سب سے اہم بات تھی کہ ایک عرصے سے لاہور کے اندر جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایک سنجیدہ کوشش جو ہے جس کو بہت زیادہ لوگوں میں پذیرائی مل رہی ہے, اس میں یہ کلچرل ایکٹیویٹیز کا دوبارہ سے فلو اور ایکٹیویٹیز ہوتی نظر آ رہی ہیں. گورنمنٹ نے سرکس جو ہے گریٹر اقبال پارک کے اندر جو ہے لگانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ اس کو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں وزٹ کر رہے ہیں, چونکہ اسی پارک کے اندر جو ہے نیشنل ہسٹری میوزیم موجود ہے, جہاں پاکستان کی تاریخ کا ڈیجیٹل ڈسپلے جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اس طرح ان ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے اب پورے لاہور تک اور پورے پنجاب تک. اور سر اور ایک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہو رہی ہے, ایک اور محکمہ بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ ہے پنجاب اسپورٹس بورڈ. اسپورٹس بورڈ کے انڈر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ ہم اس لیے ان ایونٹس میں اتنی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جان سکیں کہ ایونٹس ہو کیا رہے ہیں, کن جگہوں پر ہو رہے ہیں اور کن کن ڈیٹس میں ہو رہے ہیں, تاکہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جا کے اس کو اٹینڈ کر دیں. تو اسپورٹس بورڈ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے؟ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے یہ تفریحی سہولیات مہیا کی گئی ہیں, اور یہ دن کے حساب سے ہے کہ 5 سے لے کے 12 مارچ تک روزانہ ان مقامات پہ کوئی نہ کوئی سرگرمی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے کہا, اسپورٹس کا بہت بڑا رول ہے اس میں, اور جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس میں ہاکی اسٹیڈیم کو مختص کیا گیا ہے ان گیمز کے لیے بھی اور ان شوز کے لیے بھی. وہاں پہ ایک ڈیلی کی بنیاد پہ معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان جو پنجاب اسپورٹس بورڈ ہے, انہوں نے جو ہے اپنا لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے میراتھن ریس بہت عرصے کے بعد لاہور میں, یہ بہت ایک خوشکن لمحہ ہوگا کہ میراتھن ریس شہر کے بیچوں بیچ لبرٹی چوک سے گزرے گی اور 42 کلومیٹر کے پورا راؤنڈ کر کے مال روڈ سے گزرے گی, اس کے بعد داتا دربار سے, اور اس کے بعد وہ ہو کے گڑی شاہو سے ہو کے واپس وہیں پہ ختم ہوگی, اور اس میں لوگ شریک ہوں گے. یہ بیسیکلی کلچرل ایونٹ ہوتا ہے, دنیا پوری میں بڑی لوگ اس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں, اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ سپورٹس سے اور اس طرح کی جو عوامی دلچسپی کی ایکٹیویٹیز جس میں لوگوں کو شامل ہونے کا, شریک ہونے کا موقع ملتا ہے, وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کی طرف سے معذور افراد کے لیے بھی ایک اسی طرح کی میراتھن رکھی گئی ہے. محدود اس کا دورانیہ ہوگا کہ اس میں میں شریک ہوں جو معذور افراد ہیں, اور اس میں پھر خواتین کے لیے, فیملیز کے لیے بھی ایک میراتھن ریس رکھی گئی ہے. تو یہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں اسپورٹس تفریح کو ساتھ مکس کر کے, تاکہ لوگ اس پہ آئیں اور انجوائے کریں. مطلب ایک پورا بلینڈ بنا دیا ہے جس میں آپ نے اسپورٹس کو, آپ نے میوزک کو, آپ نے کلچر کو, ہر چیز کو اس میں انکارپوریٹ کر دیا ہے. سر الحمرہ ہال اور اس میں دربار پر وہ ہو رہے ہیں, محفل سماع کا انعقاد ہو رہا ہے, الحمرہ میں بھی صوفی نائٹس ہو رہی ہیں, اس حوالے سے کچھ دیکھیں. جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے یہاں پر پنجاب کے اندر صوفیز کا جو کنسیپٹ ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے جو صوفی نائٹس کا انعقاد ہے, یہ پہلی دفعہ اسے جشن بہارا سے اٹیچ کیا گیا ہے, اور دربار داتا صاحب ہو یا دربار میاں میر ہو, دربار مادو لال حسین ہو یا مزار اقبال ہے, ان تمام کے اوپر جو ہے یہ محفل سماع جو ہے ان کا انعقاد شروع ہو چکا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پنجاب کے اندر ہماری جو آرٹ کونسلز تھیں یا ریلیجیس پلیسز کے ساتھ اٹیچ محکمہ اوقاف ہے, وہ بھی اسپیشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس کو جشن بہارا سے لنک کر دیا گیا ہے. میں اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آج اس میں اپنا جو ہمارا جیلانی پارک ہے اس میں کبڈی کا بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. کبڈی ایک پنجاب کی ایک خاص طور پر گجرانوالہ میں بہت سارے پہلوانوں کا شہر ہے, اور لاہور میں بھی بہت سارے پہلوان تو پہچان ہے, تو کبڈی کا ہو رہا ہے. اس کے بعد رستم زماں دنگل جو ہے وہ 10 رستم پنجاب جو ہے دنگل ہوگا, اور 10 مارچ کو اس کو پلان کیا گیا ہے. وہ بھی ایک جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں خاص طور پہ اس پہ پہلوانی سے اور کبڈی کے شوقین ہیں, وہ دیکھیں گے اس کو. تو اس طرح سے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تمام ہی جو افراد ہیں ہر عمر کے شعبے کے, ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے جشن بہارا کے پروگرام ترتیب دیے گئے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ اس میں جوک در جوک شریک ہو رہے ہیں,
اور اس میں اپنی پارٹیسپیشن کی وجہ سے جو لوگ جو آرگنائزرز ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ ہم نے جس محنت سے اور خاص طور پہ حکومت پنجاب نے جس جذبے کے تحت اس پورے پروگرام کو آرٹیکولیٹ کیا، بنایا، اس کو ترتیب دیا، اس میں لوگوں کی شرکت دلچسپی بردرجہ اتم موجود نظر آتی ہے۔ سر ڈیورنگ دس جشن بہارا کی جو ایکٹیویٹی ہے اسی کے دوران 8 مارچ بھی آ رہا ہے، تو 8 مارچ کو بھی ویمن ڈے کا فنکشن تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں اور ڈفرینٹ اضلاع میں ہوں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کلچرل ایونٹ کا ایک حصہ ہے ویمن آن ویلز ریلی بھی، اس کے بارے میں کچھ اگر تفصیلات آپ ہم سے دیکھیں، ہماری جو خواتین ہیں ان کا بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر بہت اہم رول ہے۔ اس پورے پروگرام کو جب آرگنائز کیا گیا تھا تو اس کو جو ہے اس میں خواتین کی نمائندگی بھی رکھی گئی ہے، یوتھ کی نمائندگی بھی موجود ہے، بچوں کی تفریح کے بھی مواقع رکھے گئے ہیں۔ تو خواتین کے لیے جو ہے ویمنز آن ویل کا جو کنسیپٹ ہے اسپورٹس بورڈ جسے ارینج کر رہا ہے، اس میں خواتین جو ہے ایک روایتی انداز میں بائک کے اوپر جو ہے وہ موو کریں گی اور یقینی طور پہ وہ اپنی اس اسٹرینتھ، اپنی پاور، اپنی طاقت شو کریں گی جو ان کے اندر پاکستان کے لیے جذبہ ہے، اس کا اظہار کے لیے وہ بھی اس ایکٹیویٹیز کا حصہ بنے گی۔ اسی طرح بچوں کے لیے بھی ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں، فیملیز کے لیے بھی ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں، تاکہ جشن بہارا ایک ہر قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے خوشیوں کا باعث بنے اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک مسرت کا ایک ایونٹس لے کر آیا ہے۔ بہت شکریہ واحد صاحب، بہت شکریہ حامد صاحب کہ آپ نے ہمیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اتنی محنت جو ہے کر رہے ہیں ان کے ارینجمنٹس میں، تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں، اس ایونٹس کے اوپر ان کو انجوائے کریں اور اس پورے جشن بہارا کے ایونٹ کو کامیاب بنائیں۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔